From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. السلام علیکم خواتین حضرات، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں یہ جھومتے ہوئے درخت، اور موسم جو ہے اپریل میں نیو یارک میں بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور نئے پھول نیلے پیلے اودے رنگ کے آ جاتے ہیں، اور سبزہ جو ہے یہ نئے فرش، یہ جو گھاس ہے اس پہ نئی گھاس اگاتی ہے اس فرش پہ، اور ہوا کی سختی جو ہے وہ موسم کی جو سردی کی سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دم توڑتی ہے، اور گلابی ٹھنڈ ہوتی ہے اور ہلکی پون کے جھونکے ہوتے ہیں، تو لوگ انجوائے کرتے ہیں اس موسم کو۔ لیکن اس مرتبہ جو اپریل آیا ہے اس میں بہت ہی مشکل حالات ہیں۔ آپ گھر کے 2 مہینے ہو گئے میں گھر میں ہوں، صرف ایک دفعہ ایک ٹیلی تھون کرنے اسٹوڈیو گیا تھا، باقی ہم گھر میں ہی ہیں، سارے لوگ گھروں میں ہیں، پریشان ہیں۔ اور اب رمضان کا مہینہ آیا اور ہندوستان سے وہی خبریں آتی ہیں مار پیٹ کی، تو وہ دکھ پہنچاتی ہیں، یہاں کی اموات ہو رہی ہیں وہ بھی دکھ پہنچاتے ہیں۔ کل رات سے ایک یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ لوگوں کے مسلسل پاکستان سے بھی یہاں سے بھی جن دوستوں کے فون آئے کہ آپ کو یاد ہے وہ آپ کے دور میں ہیرو ہوتے تھے ششی کپور، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا جی مجھے یاد ہے، میں نے ان کی ایک فلم دیکھی تھی جس میں وہ گانا گاتے ہیں، پردہ ہو پردہ پردے کے پیچھے پردہ نشیں ہیں، تو وہ ان کا شرارتی گانا مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اور دیکھیے ایک چیز، اور ایک دوسرے عرفان خان صاحب کا ابھی کل انتقال ہوا، دونوں کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے، اور افسوس کی بات ہے۔ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کس انداز سے پورے پاکستان میں لوگوں نے اس دکھ کو محسوس کیا، اور جب میں ہندوستان کی طرف نظر لے جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں دن رات مسلمانوں کی لاشیں گرائے دے رہے ہیں لوگ، تو بڑا ایک دکھ ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دیکھیے ہمارا کلچر ایک ہے، اور ہمیں مذہب کی بنیاد پہ، دیکھیے مذہب کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو مت، اور کلچر چونکہ ہمارے درمیان میں ایک ہے تو اس کی بنیاد پہ اپنے تعلقات استوار رکھو۔ لیکن وہاں پہ بی جے پی نے یہ فلسفی دے دی ہے کہ وہ جو ہے بس مارنا ہے مسلمانوں، ملیچ مسلمانوں سے یہ جو ہے پوتر کرانی ہے یہ سرزمین، تو یہ غلط بات ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ پریکٹیکل چیزیں دیکھیں۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ سے کہتا ہوں، انسان اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس بات پہ ہنستا ہے اور کس بات پہ وہ روتا ہے، یہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کو میں نے دیکھا ہے، ناٹ جسٹ بیکاز میں پاکستان میں پیدا ہوا، نہیں ناٹ ایٹ آل، میں نے دیکھا ہے سو ہمبل، سو سویٹ ہارٹ لوگ ہیں یار، ان کے وہاں یہ چکر ہی نہیں ہے کہ یہ فساد، یہ جو مار پیٹ انہوں نے مچائی ہوئی ہندوستان میں بی جے پی والوں نے۔ جس زمانے میں امیتابھ بچن صاحب وہ ہوئے، ان کے چوٹ لگ گئی تھی، تو پورے پاکستان میں میں نے مساجد میں دیکھا کہ دعا کر رہے ہیں، اور ایک صاحبہ فرما رہی تھی کہ میں روزہ رکھوں گی ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تو یار یہ کیا لوگ ہیں بھائی، ان کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک وہ خاتون، ابھی کیا نام تھا ان کا، جو دبئی میں جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو بڑی مشہور نام ہے ان کا، میں جانتا ہوں لیکن وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا نام۔ ان کے انتقال پہ پورے پاکستان میں میڈیا نے خبریں روک دیں، ٹکٹ شروع ہو گئے، اور ان کا نام تھا، بڑا مشہور نام ہے۔ تو وہ جو ہے میں حیران کہ دیکھو آج شام میں اتنے بچوں کو مارا گیا ہے، ان کی نیوز خارج کر دی ہے، اور صرف وہی چل رہی ہیں، نہیں ان کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا مجھے۔ خیر نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہماری کلچر بانڈنگ اچھی ہے، اس کو مضبوط کیجئے، اس کو کمزور نہیں کیجئے۔ میں نے بہت زیادہ فلم وغیرہ تو نہیں دیکھی، ذرا کم ہی دیکھی، کیونکہ ہمارے دور میں ذرا گھر میں پابندیاں زیادہ ہوتی تھیں، اور اسٹوڈنٹ تھے، معاشی حالات بھی ایسے نہیں اچھے ہوتے تھے کہ زیادہ افورڈ کر سکیں، تو یہ سارے ریزن تھے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہوئی میری یہاں پہ، تو جو انڈیا کے ایکٹرز سے اور ایکٹریسز سے، تو وہ بڑی اچھی رہیں۔ ایک دفعہ ششی کپور صاحب ملے تھے، ان کے بھائی تھے، چچا تھے ان کے، جو کل جن کا انتقال ہوا، وہ کہنے لگے ہمارے پتا جی نے ہم سے کہا تھا کہ اگر تمہیں ایکٹر ہونا ہے تو تم اردو سیکھ لو۔ وہ بڑے اچھے آدمی تھے۔ پھر ایک دفعہ امیتابھ بچن صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہو کے ذرا ایک گلیمر جو تھا نا ذہن میں اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے لیے، وہ بالکل پاش ہو گیا
کہ اگر ان کا نام نہ بتایا جائے، ان کو کونے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا جائے تو لوگ سمجھیں گے کوئی گیانی یہ ویسٹ انڈین آدمی کھڑا ہوا ہے، کالی سی رنگت کا، لمبے لمبے وہ منہ ایسا جیسے کوئی بوڑھوں کا. تو وہ میرے بڑے پسندیدہ ایکٹر ہیں. اور لیکن وہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کیمرہ اور لائٹس لوگوں کو گلیمرائز کر دیتا ہے. لیکن ہمارے درمیان میں یہ بہت اچھی باؤنڈنگز ہیں، اس کو اسٹرانگ کیجئے اور محبت کا رشتہ قائم کیجئے. یہ جو انڈیا پسند ہندو ہیں، ان سے میں کہتا ہوں یار کچھ کنسیشن ہی دے دو اس بات کا، یہ سیم کلچر ہونے کا، ٹھیک ہے نا. وہی کھانا پینا، وہی چہرے، وہی ناک نقشے، وہی سب باتیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فلسفی پڑھا دی ہے وہ غلط ہے. یہ کلچر میں بڑی وہ ہوتی ہے. میں مانتا ہوں کہ کلچر از مین میڈ اینڈ ریلیجن از گاڈ میڈ. تو میں نے کہا نا اپنے کلچر، اپنے مذہب کو چھوڑو مت، لیکن اس بنیاد پہ نفرت تو نہیں کر. اچھا یہ جو مار پیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے رامائن پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. رامائن کا کور میسیج آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ رامائن کا کور میسیج یہ ہے کہ کمزور کی وکالت کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو، اور کسی کے ساتھ ذاتی نہ ہونے دو، سب کا ساتھ دو، سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرو. میں آج صبح رامائن پڑھ رہا تھا. یہ پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہے بھائی. مجھے تو لگتا ہے صرف فلمیں دیکھتے ہیں اور لیڈر مل گیا وہ بیچارہ بالکل یہ ان پڑھ آدمی. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے ہندوستان پاکستان پہ کہ ایک ہی درخت کے لوگ ہیں، اور اتنی نفرت کہ میں جب بھی روز دیکھتا ہوں، میں باقاعدگی سے انڈین میڈیا دیکھتا ہوں اور بہت افسوس ہوتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کی مغفرت فرمائے جو کل چلے گئے، اور ہمیں آپس میں بہتر طور پہ ایک دوسرے سے پیش ہوں اور بہتر طریقے سے ملیں. میں نے یہاں پہ انڈیا ہندو لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. they were so nice to me. ایک ہمارے باس تھے بھگوان داس دتوانی، وہ مجھے یہاں کالج کی فیس دیتے تھے اور مجھے کہتے تھے صدیقی ارے ورنہ دیکھو لتا کو اور موہن کو بھرت کو نہیں بتانا میں نے تم کو پیسہ دیا فیس کا. تو ایسے لوگ بھی ہیں بھائی، ان کا بھی تذکرہ کیا کیجئے، انہیں بھی یاد کیا کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.